सबको मेरा सलाम। और पाकिस्तान गवर्नमेंट और जो पब्लिक है ना, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट से सितारे इम्तियाज़ हलाल इम्तियाज़ मिलेगा। आदमी जब नीचे से गया हो ना, जब आपके पास पैसे भी ना हों, काफ के 5 मरले में घर पे रहते हों, तो अल्लाह ने इतनी बड़ी चीज़ें आपको दे दी। पाकिस्तान ने 2 दे दिए, सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़, और दुनिया से 8 मिल चुके हैं मुझे। ये सिर्फ मेरी माँ की दुआएं। अब मैं तो यही पाकिस्तान गवर्नमेंट से का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर मैं उनको ये भी कहना चाह रहा हूँ, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर देखें ना, उन्होंने मुझे ये सारे इम्तियाज़ दिया, तो ये पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तान पता चलेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट भी हमारे लिए क्या कर रही है। उनके लिए और भी मैं अपील करूँगा, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे मेट्रो में सोते हैं, पैसे नहीं होते, गार्बेज में खाने के लिए मिल जाए, लेकिन बड़ी मेहनत से हम पैसे कमा के बाहर से हम पाकिस्तान आते हैं। यहाँ पे फिर हम अब जायदादें लेनी चाहते हैं, फिर उस पर कब्ज़े होते हैं, फिर किसी कंपनी में आप पार्टनरशिप करते हैं, वो बैंकरप्ट हो रही होती है, नैब उन्हें पकड़ने लगा है, आप गारंटियाँ अपनी दे के उनको पैसे दे के कंपनी को आगे लेके जाते हैं, वो भी कंपनी पे कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में अदालतों में आपको कभी कोई उनको अदालतों में जाके ना आप रुल जाएंगे, वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा। उनको ये पता है, वो जिससे बात करें वो कहते हैं चले जाओ अदालत में। मैं अदालतों में जाता हूँ ना, मेरी 2 ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, यतीमों के लिए मैंने बनानी थी, वो पकड़ के इन्होंने मुझे अपसेट ही कर दिया, कर दिया। यतीम खाना मेरी माँ के नाम पे बना था, वो बेचारी मर गई, वो चले गई, उसके नाम पे बनाना था। लेकिन इन लोगों को मैं एक सवाल करता हूँ, जब आपने सब ने चले जाना है, ये ज़मीनें महल अपने साथ लेके जाएंगे कब्रिस्तान में, ये बैंक अपने साथ लेके जाएंगे कब्रिस्तान में, ये गरीबों का नहीं आप सोच सकते। अल्लाह मियाँ कहता है मैंने तुझे दिया तो दूसरों को भी दे। अल्लाह मियाँ ये कहता है, दूसरों को देगा तो अल्लाह मियाँ आपकी चीज़ों में बरकत डालेगा। आप आधी रोटी खा लें, दूसरे को पूरी दे दें, वो बेचारा मर रहा है, पता नहीं कितने दिन से उसे रोटी नहीं खाई। तो इसलिए ना पाकिस्तान में बस मुझे सितारे इम्तियाज़ हलाल इम्तियाज़ मिला, तो मैं इतना शुक्रगुज़ार हूँ, आप सोच नहीं सकते। सिर्फ मुझे अफसोस होता है हमारा अदालती सिस्टम जो है ना, पाकिस्तान का दुनिया का सबसे पीछे अदालती सिस्टम है। जाता है किसी को ख़राब करना है ना, मैंने कल भी जाना है, अदालत मेरी तारीख लगी हुई है, मुझे पता है वहाँ पे जाके ख़राब होंगे, वो वकील आएंगे 10-15 आपके साथ वहाँ पे बदमाशी करेंगे। एक जज औरत बैठी है, वो बेचारी डर जाती है, उसकी इज़्ज़त नहीं करते, वो उठ के कमरे में चली जाती है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग अपने जस्टिस सिस्टम की इज़्ज़त नहीं, जजों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, औरत की इज़्ज़त नहीं करेंगे, एक वर्दी की इज़्ज़त नहीं करेंगे, सिपाही जो है ना उसकी वर्दी की इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप आर्मी वालों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो हम लोग तरक्की कैसे करेंगे। ये सिस्टम अल्लाह करे हमारा चेंज हो जाए और हमें यहाँ पे जस्टिस सिस्टम मिल जाए, हमारा मुल्क तरक्की करके आगे चलेगा। बड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ, 2 अरबपति हैं, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो डरते मारे आते नहीं हैं। मैं चीफ़ ऑफ स्टाफ आर्मी से मैं अपील करता हूँ, मुझे गारंटी दें, चीफ़ ऑफ स्टाफ आर्मी और चीफ जस्टिस साहब हैं, मुझे गारंटी दें, मैं बड़े पाकिस्तानी यहाँ पे लेके आऊँगा जो अपने प्यारे मुल्क में आना चाहते हैं, आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमें उसकी गारंटी मिले, मैं और इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा। अगर कंपनियों में हमारे साथ फ्रॉड होगा, उनसे कौन मांगे, वो मैंने नहीं देने, मिनट्स मांगे मैंने नहीं देने, ये मांगे मैंने नहीं देने, जाओ अदालत में जाके जो मर्जी कर लो हैं। तो इसलिए मैं उनसे अपील करता हूँ, वो मुझे कोई गारंटी दें, मैं बड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पे लेके आऊँगा, जो आके जैसे मैं पहले गरीबों के लिए काम करता था, इन्वेस्टमेंट करते थे, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं ना फ्यूचर, उनके लिए पाकिस्तान है, हमने चले जाना, सबकी वारी लगी हुई है, और ये सब चीज़ें इधर ही रह जानी, पता नहीं कौन ले जाएगा, ये हमारे भी इधर ही रह जानी। आप सर 23 मार्च को सदर पाकिस्तान से भी मिले, आपको माशाल्लाह बहुत बड़ा सी वाले अवार्ड है वो भी मिला,
صدر صاحب سے کوئی اس حوالے سے بات ہوئی جو اوورسیز پاکستانیوں کا حق مارا جا رہا ہے اس حوالے سے بات، اور آپ کا جو یتیم خانہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر کے لیے آدمی لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی بزی ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے پوچھا تو کب آئے ہو، میں کہا میں کل آیا تھا، تو کب جانا ہے، میں کہا 4-5 دن کے بعد۔ وہ اتنا رش ہوتا تھا تو وہ بیچارے ہر آدمی کی سن کے تو پھر وہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اچھا آپ کے پاس بڑے صاحب کوئی پلان ہے جو آپ نے ابھی آرمی چیف سے اور چیف جسٹس پاکستان سے گارنٹی مانگی ہے؟ ہاں تو پلان ہے آپ کے پاس؟ بالکل، وہ مجھے گارنٹی دیں، بڑے پلان بن جائے گے، میں بڑے پاکستانیوں کو لے کے آ جاؤں گا یہاں پہ، وہ میری وجہ سے آئیں گے۔ میں ماشاءاللہ 80 ملکوں میں جاتا ہوں جہاں پہ بھٹی کا نام بنا ہوا ہے، 80 ملکوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھٹی صاحب تو 80 ملکوں میں پاکستانیوں کو جانتے ہیں نا، سارے پاکستانی مجھے جانتے ہیں نا وہاں پہ۔ اگر میں انہیں کہوں گا چلو میرے ساتھ، ایک سیکنڈ میں آئیں گے، بڑے پاکستانی آئیں گے یہاں۔ بٹی صاحب ابھی آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا جو فراڈ ہے اس پہ کیا مقصد کیا ہے آج کا؟ نمبر 1 تو میرا وہ فراڈ جو میرے ساتھ ایک کمپنی میں ہو رہا ہے، اور جو میری زمینوں پہ 2 زمینوں پہ قبضے انہوں نے کیے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اور تیسرا میں انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں نا اتنے بڑے گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے اسٹار امتیاز ہے، عالی امتیاز دیا ہے، تو میرا فرض نہیں بنتا اور میں چیزیں اپنے ملک کے لیے لے کے آؤں، میں اپنے ملک کا نام روشن اور کروں۔ یہ ہمارے سب لوگوں کا فرض بنتا ہے۔ انڈیا دیکھ لیں کہیں چلے گیا، میرے کتنے دوست انڈین ہیں، وہ اپنے ملک میں جا کے ارباں انہوں نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اپنے ملک میں کیوں نہ لے کے آئیں، ہم کیوں نہ لے کے آئیں پاکستان میں؟ سب سے پیارا ملک ہے یہ پاکستان۔ میرا خون جو ہے نا پاکستان نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں میرے پاس فرینچ پاسپورٹ ہے، امریکن پاسپورٹ ہے، میرا خون پاکستانی ہے، میں پاکستان سے ہوں۔ اچھا بٹی صاحب، بڑا نام ماشاءاللہ، پھر دوبارہ کہوں گا 80 ملکوں میں جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا ہے، سرمایہ کار بھی لازمی بات ہے، اوورسیز آپ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، حکومت پاکستان آپ کو اگر سپورٹ کرتی ہے کتنے $1 بلین کا آپ لا سکتے ہیں بزنس؟ نہیں، میں اس کا وہ میں شیف اندازن وہ اندازن بھی نہیں میں کہہ سکتا۔ اگر حکومت پاکستان اور چیف آف اسٹاف آرمی مجھے گارنٹی دے پھر میں کافی ماشاءاللہ لے۔ اچھا محمود بھٹی کی فرانس میں آؤٹ لیٹس ہیں اور ملکوں میں ہیں، پاکستان میں کہاں آپ کی آؤٹ لیٹ ہے؟ نہیں، پاکستان میں دیکھیں نا یہ فیشن سکول میں نے بنا دیا تھا، سارا فیشن میں سر لے وہ کے تو آیا۔ ہو نہیں، گیا، سنیں PIFT بن گیا، وہ پڑھائی ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے نہیں بنایا۔ وہ آؤٹ لیٹس جو ہوتی ہیں نا، وہ بزنس فیشن کا بزنس ہے نا، ان کو پتہ ہونا چاہیے جن کو فیشن آتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس لیے پھر بنائے، وہ خود آ کے وہاں پہ سب چیزیں کریں۔ اگر دنیا میں جو لوگوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں ان کو فرانچائز دیتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے فیشن کا۔ اگر میں پاکستان میں یہ کروں آؤٹ لیٹس بنا دوں، اس میں بھی کل قبضہ ہو جائے گا۔ یہ جو آپ نے ابھی بات چل رہی تھی دوسری چلے گی، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ گارنٹی مانگ رہے تھے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان نے آپ کو یہ 2 ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز آپ لٹانا چاہ رہے ہیں پاکستان خدمت کر کے؟ بالکل میرا فرض بنتا ہے نا، یہ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے، یہ ملے نہ ملے ہمارا فرض بنتا ہے۔ مجھے پہلے کوئی چیزیں نہیں ملی تھی، نہ اسٹار امتیاز نہ حلال امتیاز، میں نے پاکستان کے لیے بڑی چیزیں کی تھی، میرا فرض بنتا تھا۔ کتنے بچوں کو میں اسپانسر کرتا تھا، کتنے میں اسکول، یہ فلانے بیوہ عورتوں کی شادی کروا، یہ کر وہ کر، سب چیزیں میں کرتا تھا۔ ہاسپٹل میرا یہاں پہ، اس پہ میں اپنی جیب سے میں پیسے دیتا ہوں، کیونکہ میرے شیئر ہولڈر ہیں، مجھے پتا ہے وہ فرعون ہے بالکل، ٹھیک ہے نا، تو میں اپنی جیب سے پیسے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو آ جائے تو میں چلو یار اس کو یہ کر دو۔ اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کی جانب سے ایک SIFC فورم بنایا گیا ہے اوورسیز پاکستان کے لیے، تو اس حوالے سے صدر ہاؤس میں آپ نے ان سے کوئی ملاقات کی، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے یہاں پہ اوورسیز پاکستان کے لیے بھی ایک بنایا تھا انہوں نے، میں ان کے پاس گیا تھا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں لیٹر لکھ کے دے دیں، بس لیٹر لکھا اور گیا لیٹر۔ سر میرا ایک کوشچن ہے کہ آپ کس طرح کی گارنٹی پاک آرمی اور پولیٹیکل پارٹیز سے چاہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ یہاں لے کر آئیں؟ میں چیف آف جسٹس سے مانگ رہا ہوں اور چیف آف اسٹاف آرمی سے مانگ رہا ہوں۔ سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا وہ آتی ہیں چلی کس جاتی ٹائپ کی مانگ رہے ہیں، مطلب مجھے بیٹھ کے وہ گارنٹی دیں، آپ کریں، آپ کے کوئی زمینیں، آپ کے جو چیزیں قبضے بنے ہیں، مجھ پہ کوئی 20 کیس بنے ہوئے ہیں، اس پہ کچھ نہیں کرے گا، جو میری کمپنی ہے وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ حساب نہیں دیتے، اکاؤنٹ نہیں دیتے، کچھ نہیں کرتے، ان کو بھی پوچھا جائے یہ کیوں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ میں گارنٹی مانگ رہا ہوں۔ بٹی صاحب یہ جو آج آپ کے ایک اہم اعلان کرنے والے تھے، اسی حوالے سے یہی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی اعلان ہے نا میرا، میں انویسٹمنٹ لے کے آؤں گا نا یہاں پہ، میں انویسٹمنٹ لے کے آؤں گا نا یہاں پہ، مجھے اتنے بڑے چیزیں مل گئی تو وہ میں لے کے آؤں گا۔ اچھا بٹی صاحب، وہ کون کون سے ملک ہوں گے جہاں سے یہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے پاکستان میں؟ چلے بس ٹھیک پوری ہے، دنیا کے بڑے ملک ہے یار، ایک ملک نہیں ہے، پوری دنیا میں۔